بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران کہ ہم سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جاء رجل علی راحلۃ، ایک شخص آیا اپنی سواری پر، راحلۃ لہو، فجعل یصرف بصرہ یمینا و شمالا، یصرف کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ پھیرنا، ٹھیک ہے، یہ جو علم صرف ہے نا یہ بھی ایک لفظ کو پھیرنا، ٹھیک ہے، فجعل یصرف ترجمہ کریں گے ہاں پھیرنے لگا، ٹھیک ہے، بصرہ اپنی نگاہ یمینا و شمالا، دائیں بائیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان معہ فضل ظہر، من کان معہ جس کے پاس ہو فضل ظہر، ظہر ویسے پیٹھ کو کہتے ہیں، تو استعارتاً یہ سواری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سواری کی پیٹھ پہ سوار ہوا جاتا ہے تو صرف ظہر بھی آ جائے گا تو سواری مراد ہو، تو فضل اضافی، جس کے پاس اضافی سواری ہے، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، فَلْيَعُدْ وہ اسے لوٹا دے، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس اضافی سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ اور جس کے پاس ہو اضافی زاد راہ، فَلْيَعُدْ بِهِ وہ اس کی طرف لوٹا دے عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ تو آپ نے مال کی اور اقسام بھی بیان کی، ٹھیک ہے، یعنی بالفرض آپ نے کہا ہوگا کہ جس کے پاس اضافی لباس ہے اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں بھی ممکن ہو سکتی تھی مال کے اصناف میں سے وہ ساری آپ نے ذکر کی ایسے ہی کہ جس کے پاس فالتو ہے دوسرے کو دے دو، حتی رعینا یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا، انہ لا حق لأحد منا فی فضل، یہ انڈر لائن کر لیں، یہ لائن دو دیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم میں سے کسی کے لیے اضافی شے میں کوئی حق نہیں ہے، جو شے بس ہم نے استعمال کرنی ہے وہ ہماری ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا جو سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ انا فی المال لحقا سوى الزکاۃ، ٹھیک ہے، تو وہ اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن اس حدیث سے چونکہ مسلم کی روایت ہے تو اس کی تائید ہو رہی ہے کہ مضمون صحیح ہے، اس کا سند ضعیف ہے مضمون صحیح ہے کہ مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ منیمم ہے، اس سے کم ہو جائے گا وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا، جبکہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی مال میں حق موجود ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے اتنی تاکید کی کہ ہمیں خیال ہوا کہ ہم میں سے کسی کے لیے کوئی حق نہیں اس کے اضافی مال، جو ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے باقی نہیں۔ وعن سعد بن سعد رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بردہ، بردہ چادر کے ساتھ، منسوجہ بنی ہوئی، ہاتھ سے بنی ہوئی تھی، فقالت تو اس نے کہا، نسجتها بیدی لأکسوکها میں نے اسے بنا ہے اپنے ہاتھ سے، لأکسوکها تاکہ میں اسے آپ کو پہناؤں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے، فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا، محتاجا الیہ، یہ محتاجن کا لفظ کیا بن رہا ہے جملے میں جی؟ جی اور مفعول لہو اور ایک حال کی بھی آئی ہے، حال ہے یا مفعول لہو ہے؟ حال ہے، مجھے تو مفعول لہو لگ رہا ہے۔ فعل کی غرض بیان کی جا رہی ہے، فعل کی کیفیت ہی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کام کیا کیوں آپ نے، قبول کیوں کی، احتیاج کی وجہ سے، یعنی آپ نے اسے اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، وہ آپ کو ضرورت تھی، ایک ہے نا کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتا،
تو ایک ہے کہ کسی نے تحفہ دیا وہ واقعی آپ کی ضرورت بھی تھی، یعنی آپ کو لباس چاہیے تھا، چادر ایک چاہیے تھی، ضرورت تھی آپ کی، تو اس تحفہ آپ اس نے دیا تو آپ نے اسے لیا محتاج نہیں لئی گی، ٹھیک ہے، احتیاج اپنے آپ کے لیے اسے ضرورت سمجھتے ہوئے، ضرورت کی شے سمجھتے ہوئے. فخرج الینا وانھا ازارہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے وہ چادر لی، پھر آپ گھر چلے گئے، پھر آپ جب واپس نکلے ہماری طرف، وانھا ازارہ، تو وہ جو چادر تھی وہ آپ کا ازار تھی. کیا مطلب؟ آپ نے اسے بطور ازار استعمال کیا، ٹھیک ہے، جو نیچے کے جسم پہ جو چادر باندھی جاتی ہے اسے ازار کہتے ہیں. تو آپ لے کے گھر گئے اور جب واپس آئے تو آپ نے اس چادر کو بطور ازار استعمال کیا ہوا تھا. فقال فلان، تو ایک شخص نے کہا اکسنیھا ما احسنھا، اکسنیھا، یہ مجھے پہنا دیجئے، ما احسنھا، یہ فعل تعجب ہے، ٹھیک ہے، کیا وزن ہے اس کا؟ ما افعلہ، ٹھیک ہے، ما افعلہ. کوئی بھی آپ نے بات کہنی ہو تعجب کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کا جو مادہ ہے فا عین اللام کی جگہ ڈال دیں اور حرکات بھی یہی ہونی چاہیے اس کے اوپر، باقی سارا ویسے ہی ہے، اور ضمیر اس کی مناسبت سے لوٹے گی، ٹھیک ہے. کوئی اور مثال ہو سکتی ہے جو اس میں فٹ کر دیں ہم؟ ما اجملہ، وہ کیا ہی خوب ہے، ٹھیک ہے، ما اجملہ کا تم کیا ہی خوبصورت ہو، ٹھیک ہے، اور ما احسنہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فعل تعجب، کیا ہی خوب، کسی شے کا کیا ہی خوب ہونا. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا کہ ما احسنہ، ہاں ضمیر چادر کی طرف لوٹ دی، نہیں چادر کیا ہی خوبصورت ہے، مجھے دے دیجیے آپ، ٹھیک ہے، تحفے کے طور پہ. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا فرینک تھا کہ کوئی بھی آپ سے مانگ سکتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بالکل تنگی والا معاملہ یا وہ روب والا معاملہ نہیں تھا کہ کیا کہیں گے. اس دینے کے معاملے میں، سخاوت کے معاملے میں ہر کسی کو یہ پتا تھا کہ مانگے تو دے دیں گے، ٹھیک ہے، لہذا بے دھڑک مانگ لیتے تھے. فقال، تو آپ نے کہا نعم، ہاں دے دیتا ہوں. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، تو آپ مجلس میں بیٹھے رہے، یعنی جو بھی کام تھا جس کے لیے آپ بیٹھے تھے. ثم رجع فتواہا، پھر آپ لوٹ گئے گھر کی طرف. فتواہا، تو آپ نے اسے لپیٹا، یعنی وہ چادر جو ہے وہ لپیٹ کے. ثم ارسل بها الیہ، تو پھر وہ بھجوا دی اس شخص کی طرف. فقال له القوم، تو لوگوں نے اس سے کہا ما احسنت، یہ فعل تعجب ہے؟ نہیں ہے، یہ بھی تعجب ہے. آپ نے کیا کیا؟ نہیں، یہ تعجب تو نہیں، تعجب ہی ہے. آخر میں ضمیر نہیں ہے نا، اس پہ نہیں تھا. ضمیر ہے جی، یہ نہیں ہے ما احسنتھا یا ما احسنتہ، ٹھیک ہے. ما احسنت فعل سیدھا احسنت، تو ما احسنت تو نے اچھا نہیں کیا، نفی کے. یہ ضمیر بڑی اہم شے ہے آخر میں، یہ لازمی ہے، آپشن نہیں. یہ ضمیر ہی فرق کر رہی ہے فعل تعجب کا، وگرنہ چلیں. ما احسنت، تو نے اچھا نہیں کیا. لبیسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے پہنا تھا ضرورت کی شے سمجھتے ہوئے، یعنی ایسا نہیں تھا کوئی اضافی شے تھی کہ انہوں نے پہنی اور تم کہہ دو کہ مجھے دے دو، ضرورت سمجھتے ہوئے کہ انہیں ضرورت تھی. ثم سألتہ وعلمت انہ لا يرد سائلا، پھر تم نے ان سے سوال کر لیا جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ وہ سائل کو لوٹاتے نہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک ہوتا ہے بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ شاید ملے گی نہیں ملے گی، تمہیں کنفرم پتا تھا کہ یہ دے دیں گے، پھر کیوں مانگی تم نے؟ فقال، اس نے کہا انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم، ما سألتہ لألبسہا، میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں وہ لباس، اسے لباس بناؤں اپنا، پہننے کے لیے نہیں مانگی میں نے. انما سألتہ لتکون کفانی، میں نے تو اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ میرا کفن بن جائے. قال سہل، تو سہل کہتے ہیں فکانت کفنہ، تو وہی چادر ان کا کفن تھی. یعنی اب دیکھیں پیچھے باب تھا نا ایثار کا، ایثار و مواصلات، تو ایثار یہ ہے کہ آپ نے محتاجن اس کو لیا تھا، اسے ضرورت تھی، آپ نے پھر بھی دے دی. اور دوسری چیز صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ یہ آگے ایک باب آ جائے گا کہیں پہ، اگلا باب ہے، یہ حدیث میں بھی آ سکتی ہے، تبرک کے حوالے سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو شے ٹچ ہو جاتی تھی صحابہ اسے تبرک کی شے سمجھتے تھے، لہٰذا وہ وضو کا پانی ہے وہ آپ سمیٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی کپڑا جو ہے وہ ٹچ ہو گیا تو آپ اسے سنبھال کے رکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک صحابی نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف سیدھی کرتے ہوئے انہیں ایسے جو ہے وہ پیٹ میں ایسے مارا کہ پیچھے ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں تو قصاص لوں گا، مجھے لگا ہے پیٹ میں، تو آپ نے اپنی قمیض اٹھائی اور کہا کہ لو قصاص لے لو، تو فوراً آگے بڑھ کے انہوں نے آپ کے پیٹ کو چوم لیا اور کہا کہ میرا بھی ارادہ قصاص کا نہیں تھا، بس میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کفن بن جائے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی ان کا کفن بنا۔ اب یہی بھی سمجھ لیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک صحابہ نے لیے، اور اس کے بعد صحابہ کے تبرک کے بارے میں کوئی نہیں ملتی تفصیل کہ تابعین و تبع تابعین نے صحابہ کے تبرک بھی جمع کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ یہ معاملہ خاص تھا اللہ کے رسول، جی یہ معاملہ خاص تھا، کوئی شخص اتنا عظیم ہے اپنی جگہ ہے، تبرک باقیوں کا نہیں ہے اس طرح سے، اس لیے کہ اگر یہ اسلام میں سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر نیک لوگ تو گزرتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شے ہے وہی تبرک ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ تبرک کے طور پہ اس امت محفوظ نہیں کی۔ جی سر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں یا ان کا جبہ ہے یا دستار ہے، جی وہ کافی جگہ پہ ہاں، یہ سارا جو ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کی وہ دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی ہے، بس یہ کاروبار کی طریقے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے لوگوں نے رکھی ہیں سنبھال کے، ٹھیک ہے، یہ رواج نہیں تھا اسلام اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز کو وہ پا لیتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بس وہ آپ کو پتا ہے کعبہ میں جو ہے ایک اڑتا ہوا گھوڑا نظر آیا تھا، سوچتے بھی نہیں آخر کہ وہ چیز اڑتا ہوا گھوڑا نظر آیا ہے، وہ بعد میں مجھے لگا کہ غبارہ کسی نے چھوڑا ہوا تھا، وہ اڑا تھا، ٹھیک ہے، گیس بھری ہوئی تھی تو اڑے گا جو کیا ہوگا، تو یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے تو لاہور میں اسے بہت مبارک دکھایا گیا، کیا چیز جامعہ اشریا لاہور میں دیکھیں نا، یہ ساری ایسی چیزیں جس کی کوئی سند نہیں ہے کہ واقعی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ اس سے تو واقعی ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوگا، اتنا کچھ آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ہر شے رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی تھی، یہ آپ کی تھی، یہ آپ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تبرک کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اسے سنبھال کے نشانی کے طور پہ رکھ لیا جائے، صحابہ نے جو چیزیں لی ہیں مثلا یہ چادر لی استعمال کر لی نا، کفن کے طور پہ استعمال کر لیں، یہ نہیں ہے کہ رکھ لی اور پھر اپنی نسل کو دے دی، پھر کہا کہ اپنی نسل کو دے دینا، پھر اپنی نسل کو دے دینا، وہ استعمال ہوگی چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو لوگوں کی جہالت ہے، پر غلاف کعبہ جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے لوگ جو ہے وہ ساتھ کینچی لے کے جاتے ہیں اور قریب ہو گئے اس میں سے دو داغے کاٹ دیتے ہیں، جی اب سختی ہو گئی ہے نا، پہلے کرتے تھے لوگ اسی لیے تو انہوں نے سختی کی ہوگی، اور آ کے دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ہم نے غلاف کعبہ لے لی، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو تبرکات ہیں یہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے، جبکہ تابعین و تبع تابعین نے صحابہ کے جمع نہیں کیے، اس کی ہمیں روایات نہیں ملتی کہیں پہ بھی، تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تبرکات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، باقیوں کے تبرکات اپنی جگہ ہیں لیکن اسے کنٹینیو نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پھر ایک عجیب و غریب رسم پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ جو آج کل کے دور میں جو ہے وہ پیروں کے اور بزرگوں کی چیزیں رکھی جاتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک، ہاں استعمال کی جائے، اسے نسبت دی جائے، اس کی شے میں استعمال کر رہا ہوں اچھی بات ہے، لیکن اسے سجا کے رکھ لینا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد آ کے دلچسپ ہے کہ ایک جگہ لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی میں ایک شخص قتل ہو گیا، تو مقدمہ بن گیا، مقدمہ چلتا رہا 15 سال تک، تو اس مقدمے میں ایک ایسا بندہ تھا جس کا نام تھا اور وہ باہر تھا، تو 15 سال وہ آیا ہی نہیں واپس نا، 15 سال کے بعد جب آیا تو گرفتار ہو گیا، اب وہ گرفتاری کے دوران وہ جو بھی تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ لے کر انہیں ان کے گھر گیا کہ چلو ملوا لیتا ہوں، اس کا ارادہ تھا کہ کچھ رشوت وصول کی جائے نا، گھر جا کے میں نے کہوں بھائی میں کچھ کر دوں گا پیسے دو، تو گئے تو رشوت انہوں نے کوئی دی، تو واپس آ کے اس نے عدالت میں بیان دیا کہ جس ڈنڈے سے انہوں نے مارا تھا اس بندے کو، میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ اوپر چھت پہ لٹکا ہوا تھا، تو وکیل نے کہا یار وہ کون سا تبرک تھا جو 15 سال سے وہ ڈنڈا سونے کا انہوں نے وہ بھی چھت کے ساتھ لٹکا کے رکھا ہوا جس سے انہوں نے اس کو مارا ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ تبرک بن گیا جی، کوئی بھی شے اس کو لٹکا لیا چھت پہ جی تبرک ہے، تو یہ کوئی مناسب شے نہیں ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یعنی کہ کسی بڑے عالم نے کتاب دے دی، انسان بڑی خوشی محسوس کرتا ہے یہ اس نے مجھے تحفہ دیا تھا،
تو اس حد تک ٹھیک ہے، اس کو فریم کر کے رکھ لینا کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے، اسلام کا اصول اگر سمجھیں آپ، اسلام اس دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ سب چیزوں سے برتاؤ کرنے کے لیے بھی ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں کہ فانی چیزیں ہیں، خام خواہ جو ہے اس میں بقا جو ہے بقا بس نیکیوں کی رکھو کہ تمہارے پاس ساری نیکیاں چلتی ہیں، تو بروکات رکھ لینا، ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں. یہ تصویریں لوگ لٹکاتے ہیں خاص کر گھر کے اندر، بس وہ جدید بدھ کہہ رہے ہیں اور کیا ہے. تو رحمت کے پیٹ سے روکنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ بھی وہ جو ہے نا جو کہنا چاہیے کہ جو مکہ کے جو اس وقت جو مطلب شریفین وہ دوسری سائڈ پہ بھی بہت ایکسٹریم ہے. مطلب وہ تو بالکل بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا تعلق بھی ہے ان کی طرف بھی کسی کو اس طرح سے نسبت کرنے نہیں دیتے. وہ ایسے یہ کرتے ہیں کہ جیسے بالکل ہی ہر چیز شرک. ہاں وہ تو انتہا ہے، تو دوسری سائڈ پہ ایک انتہا پہ نکل وہ تو انتہا ہے. چلیں جی. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ادھر اشعری تو نہیں بیٹھا ہوا عقیدے کے لحاظ سے؟ آگے حدیث پڑھنے پہلے آپ نے فرمایا ان الاشعریین، بے شک اشعری جو ہیں، اذا ارملوا فی الغزوہ، جب غزوے میں ان کا زیادہ راہ کم پڑ جاتا ہے، او قل طعام عیالہم بالمدینہ، یا شہر میں رہتے ہوئے ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، جمعوا ما کان عندہم، تو جمع کر لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس کھانے کی شے ہو، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں، ثم اقتسموہ، پھر وہ اسے تقسیم کر لیتے ہیں، بینہم آپس میں، فی اناء واحد بالسویہ، ایک ہی پیالے میں برابر برابر، ایک ہی برتن میں بالکل برابر، ٹھیک ہے. پیالہ اس کا مطلب اناء، ٹھیک ہے، سوی برابر ہے نا، ٹھیک ہے. فہم منی وانا منہم، بس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ٹھیک ہے. تو پہلے میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ کوئی ویسی چوڑا نہ ہو جاتا. بیسیکلی عقیدے کی جو تقسیم ہے ہمارے ہاں، جیسے فقہی مسالک ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ فقہی مسالک ہے، ایسے ہی عقیدے کے مسالک بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک ماتوریدی ہیں، ایک اشعری ہیں اور ایک سلفی ہیں، تین ہیں عقیدے کے لحاظ سے ہمارے ہاں. شکر ہے یہ کم ہے ان سے ایک، ٹھیک ہے. تو تین بڑے بڑے یہی ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں. معتزلی جو ہیں یہ کوئی فقہی تقسیم نہیں ہے، یہ عقیدے کی تقسیم ہے. خوارج بھی فقہی تقسیم نہیں ہے، عقیدے کی تقسیم ہے. تو یہ سارے بدعتی ہیں باقی، ٹھیک ہے. جہمیہ، قدریہ، پتہ نہیں کتنے قسم کے ہیں، یا لگاتے ہیں سب کے ساتھ، تو وہ بہت سارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک لیکچر بھی کمران خلجی صاحب نے دینا ہے آپ کو، فرق باطلہ کے نام سے، اس میں سارا تعارف کرائیں گے آپ کو. تو اشعری ان میں سے ایک ہیں، اشعری اور ماتوریدی اور سلفی، یہ تین اہل سنت کے ہیں عقائد کے مسالک، باقی سارے گمراہ ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اشعری سے مراد حضرت موسیٰ ہے، ابو موسیٰ کی فیملی ہے یا یہ وہ والے تھے؟ یہ ابو موسیٰ نہیں ہیں، یہ موسیٰ اشعری ہیں، یہ یہی ہوگا پھر. یہ اشعری قبیلہ تھا. ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ان کی اچھی عادت ہے کہ وہ جب کسی جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں اور سامان کم پڑ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سارے سمیٹ کر ایک جگہ سامان اس کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک وہ ہو جس کا آدھا سامان اسی کا ہو، اس کو بھی وہ ایک کھجور آئے گی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کو بھی ایک کھجور آئے گی، لیکن یہ برابر تقسیم کر لیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے، یعنی یہ اس بات میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ اشعری قبیلہ تھا، ٹھیک ہے. باب التنافسی فی امور الآخرہ، آخرت کے امور میں نفسا نفسی کرنے کا باب. والاستکثار مما یتبرک بہ، اور جس شے سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہو اسے کثرت سے حاصل کرنے کا باب، ٹھیک ہے. جس شے سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہو اسے کثرت سے جمع کرنے کا باب. قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ بس یہی آخرت کی دوڑ میں انسان جو دوڑ لگانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوڑ لگائیں، ٹھیک ہے. تنافس جو ہے وہ باہم نفسا نفسی ہے نا، جیسے آج بھی کہا جاتا ہے نفسا نفسی کا دوڑ ہے، ایسے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے، زور لگانا چاہیے، باقی دنیا میں کوئی پیچھے رہ بھی گیا تو کوئی افسوس نہ کرے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لایا گیا، دودھ تھا یا شہد تھا یا
اور اس طرح کی مشروب. فشرب منہ تو آپ نے اس سے کچھ پیا. وعن یمینہ غلام اور آپ کے دائیں طرف لڑکا تھا نوجوان یعنی ٹینیجرز. وعن یسارہ الاشیاخ اور آپ کے بائیں طرف بزرگ تھے. فقال للغلام تو آپ نے غلام یعنی لڑکے سے کہا اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب پہلے بائیں طرف دے دوں. فقال الغلام تو لڑکے نے کہا لا واللہ نہیں ہو نہیں سکتا. لا واللہ یا رسول اللہ لا اوصر بنصیبی من کا حل میں نہیں ترجیح دیتا اپنے حصے کی جو آپ سے مجھے حاصل ہوا کسی کو بھی. فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان پیالہ اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا رکھ دیا اس کے ہاتھ میں. نیچے ہے وہذا الغلام هو ابن عباس جو نوجوان تھے یہ نوجوان بھی نہیں بلکہ ٹین ایجر ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے. اس میں ایک نقطہ تو جو اوپر اس کا باب ہے کہ تبرک کے حوالے سے انسان کثرت کرے. جو شے بھی متبرک ہے تبرک سے وہ الفراد نہیں ہے بس وہ دو چار چیزیں ٹھیک ہے جس میں برکت کا عنصر شامل ہے تو اسے حاصل کرنے میں انسان جلدی کرے. اب حضرت عبداللہ بن عباس کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. وجہ کیا تھی؟ دو چیزیں تھیں ان کا تقابل سمجھ لیجیے گا یہاں پہ. ایک ہے بزرگوں کا اکرام ایسا اکرام جس کے نہ کرنے سے توہین نہیں ہوتی اضافی اکرام سے کہتے ہیں نا. ایک وہ اکرام ہے کہ نہیں کریں گے تو توہین ہو جائے گی وہ اور معاملہ ہے. اور دوسری طرف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک. آپ نے بزرگوں کے احترام پہ تبرک کو ترجیح دی. آپ نے کہا میں نہیں دیتا. دوسری طرف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سنت جو فرض کا درجہ نہیں رکھتی اس کے اوپر اتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر بائیں طرف آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اجازت دی. گویا کہ اس شخص کا حق ہے جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ آئے ہیں چار بندے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک اسلام ادھر کیا ایک اسلام ادھر کیا ایک اسلام ادھر کیا. یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے دائیں طرف سے ٹھیک ہے. اور اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے تو وہ بھی کوئی بھی شے دائیں طرف سے ٹھیک ہے اس کا آغاز کیا جائے. تو آپ نے دائیں طرف سے آغاز کرنا تھا لیکن چونکہ بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس میں یہ بھی مل گیا کہ جو بزرگوں کا احترام ہے اس کے لیے یہ معاملہ جائز ہے کہ انسان پہلے وہاں سے آغاز کرے لیکن جس کا حق ہے اسے جلد لے کر ٹھیک ہے. ان کا شرف زیادہ ہے بڑوں کا شرف چھوٹوں سے زیادہ ہے لیکن چھوٹوں کا حق اگر تلف ہو رہا ہے تو ان سے جلد دینی ضروری ہے. یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ نماز میں بچے کو ایسی پیچھے وہ خدا کے بندو وہ کوئی انسان ہے وہ بھی پورا ایسے ہی وہ بازو پکڑ کے بازو کو دھکے دے کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں چھوٹے پیچھے بھائی اس کو اکرام کے ساتھ کرنا بھی ہے نا تو اکرام کے ساتھ اسے کہو بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں. یہ کیا ہوا کہ بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کر دیے چلو پیچھے. تو ایسے ہی یہ معاملہ نہیں کرنا. جس کا حق ہے اس سے پوچھنا ہے اگر وہ حق دے دیتا تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو اس کا حق برل ہے ٹھیک ہے. تو انسان تبرک کو جو ہے وہ ترجیح دے اگر کسی جگہ ایسا معاملہ ہے کہ سوء ادب نہیں ہے تو ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا اس دوران کے ایوب علیہ السلام عریاں حالت میں غسل فرما رہے تھے. فخر علیہ جراد من ذهب تو آپ پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی اوپر سے ٹھیک ہے. سونے کی ٹڈی ہوتی ہے نا کیا اسے کہتے ہیں جی ٹڈی کہتے ہیں نا ہاں اس طرح کی چھوٹا سا کیڑا جو ہوتا ہے گھاس وغیرہ پہ سونے کی ٹھیک ہے سونا گولڈ. آپ کا دکان آج کل زیادہ ہلنے چاہیے سونے کے لفظ ٹھیک ہے. تو بس سونے کا گراس اوپر کیسے ہو سکتا ہے مطلب کیا واللہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی حدیث پڑھ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اس کو چھوڑو کیا ہو گیا یہ دیکھو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی بعید ہے. فجعل ایوب یحسی فی ثوبہ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جمع کرنے شروع کر دیے کپڑے میں. فناداہ ربہ عز وجل تو آپ کو پکارا آپ کے رب نے عز وجل نے یا ایوب علم اکن اغنیتک اما ترى کیا میں تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے.
یعنی یہ جو چیزیں گر رہی ہیں تیرے اوپر، کیا میں نے تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا؟ کالا بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل مجھے بے نیاز کر دیا ان سے، وہ عزتک، اور تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا بی ان برکتک، لیکن تیری طرف سے جو برکت آ رہی ہے اس سے میں غنی نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کوئی حرص کی وجہ سے نہیں جمع کر رہا ان کو کہ یہ مال زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی اس بات پہ گواہ تھی کہ انہیں جس شدت سے آزمایا گیا کسی اور کو ایسے نہیں آزمایا گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے سختی سے زندگی گزاری ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں غنی ہوں، لیکن جو تیری برکت آ رہی ہے وہ تو جتنی آ جائے کم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری برکت ایک خاص لمٹ تک ہو جائے تو میں پہنچ جاؤں، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ برکت کی وجہ سے میں سمیٹ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سر آج کل کے زمانے سے ان دو حدیث کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کس کو؟ یہ جو دو حدیث پہ ذکر ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں، دیکھیں برکت سے اب آپ کیا مراد دیں گے؟ ہر وہ شے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جو آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے، اسی لیے دیکھیں انہوں نے باب اکٹھا کر دیا نا، باب التنافسی فی الامور الاخرہ، تو انسان اس کو اپنے لیے باعث خیر سمجھے، اس میں پیچھے نہ ہٹے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکلی اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے جی؟ ویسے آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ بے شک اس کو نہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر آپ کو تفسیر دے دے قرآن کی تو دے، ویسے تو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے تحفہ، کچھ مخصوص حالتوں کے لیے تاکید کیا علماء نے کہ وہ تحفہ نہ قبول کریں۔ اور واٹس ایپ پہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے، میں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا، اگر کسی نے پڑھا ہو تو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بس کیا کون سا پڑھا؟ وہی جو ایک بھیجا تھا کبھی آپ کو، اس میں میں اس طرح کی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں، تو وہ تھا کہ دین کی تعلیم دینے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تحفے قبول کرنے کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی تھا کہ جب تک وہ طالب علمی کا معاملہ چل رہا ہے تب تک نہیں قبول کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہے، کوئی تفسیر دے رہا ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں نہیں، محض اس کا کوئی دنیاوی فائدہ تو اس کا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اخروی فائدہ ہی ہے، تو وہ لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس شے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جس میں دنیاوی اور اخروی دونوں پاسبلٹی ہیں وہ رد کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ اس سے پھر خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اسے فائدہ تو انسان دنیاوی حاصل کرے گا اور پھر وہ جس بندے نے دیا ہے اس کا اکرام بڑھتا جائے گا دل میں، تو پھر سب کو برابر نہیں رکھ سکے گا وہ۔ اچھا، اس سے ایک اور بھی نقطہ نکلتا ہے، فقہی ہے اگرچہ وہ، واللہ عالم اب اس کو کس حد تک مانا جا سکتا ہے، کہ احادیث کی یہ فقہ کی کتب میں یہ ملتا ہے کہ غسل انسان چاہے اکیلا بھی کر رہا ہو اور پردے میں بھی کر رہا ہو تب بھی اسے چاہیے کہ سطر ڈھانپ بھی کرے، اگرچہ یہ تاکید فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ غسل ایک شخص اگر اکیلا تنہا بھی کر رہا ہو، پردے میں کر رہا ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ سطر کا اپنا حصہ پھر بھی ڈھانپ دے، تو اس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ سے بھی کی جا سکتی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ بابو فضل الغنی الشاکر، غنی شاکر کی فضیلت کا باب، ایسا مالدار شخص جو ساتھ میں شاکر بھی ہو اس کی فضیلت کا بیان، وہ ہوا، اور یہ وہ شخص ہے، اب اس کی ڈیفینیشن بھی دے رہے ساتھ ہی کہ یہ غنی شاکر کون ہے، وہ ہوا من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوه المأمور بها، یہ وہ شخص ہے جس نے جائز رستوں سے مال لیا اور اس مال کو خرچ کر دیا ان معاملات میں جن میں اسے خرچ کرنے کو کہا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ شاکر غنی وہ ہے جس نے مال لیا جائز رستے سے اور جن جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے تھا اسے، یعنی تاخیر کی تھی، اسے ان جگہوں پہ خرچ کر دیا، یہ ہے غنی شاکر۔ وہ غنی شاکر نہیں ہے جو 2 کروڑ کما کے 1 کروڑ خود کھا لے اور 1 کروڑ کسی کو دے دے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 50 لاکھ تو اس کے بنتے ہوں، 50 لاکھ پھر بھی کسی کا تھا، فرق سمجھیں کہ نہیں؟ ڈیفینیشن کو تقسیم کی بنیاد پہ نہیں کر دی کہ کسی کے پاس جتنا مال ہو اس میں سے وعدہ کر لی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 10% ہی کسی اور کو دے سکتا ہے، 90% خود یوز کرے، ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ 1% خود یوز کرے، 99% کسی اور کو دے دے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ غنی شاکر وہ ہے جو پہلی بات تو لے جائز رستے سے، اس کا مال جائز رستے سے آ رہا ہو، حلال سے، اور جن رستوں میں جانا چاہیے انہی رستوں میں جا بھی رہا ہو ساتھ، تو یہ ہے غنی شاکر جو اس غنا کا شکر ادا کرے عملی طور پہ۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
بس وہ شخص جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور نیکی کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسرا تو ہم اس کے لیے آسانی کا رستہ مزید آسان کر دیں گے، وقال تعالی اور تعالیٰ نے فرمایا وسیجنبها الاتقی اور ان قریب ہم نجات دیں گے متقی کو، الذی یؤتی مالہ یتزکی جو دیتا ہے اپنا مال تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی یہ جو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو. ایک ہی کسی نے آپ سے نیکی کیا، آپ بدلے کے طور پہ دے رہے ہیں مال، وہ تو دینے ہی دینا ہے بغیر کسی بدلے کے احسان کے وہ مال دے رہا ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى بس ایک ہی اس میں نیت ہے کہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا چاہتا ہے وہ، ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تو ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. ان تبدوا الصدقات فنعم ہی اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو کیا ہی خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اگر تم مخفی طریقے اس کام کو مخفی رکھو اور فقیروں تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تمہاری برائیاں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ شے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے کہ کس نیت سے خرچ کی گئی ہے تو نیت اس کو معلوم ہے. وَالْآيَاتُ فِي فَضْلِ الْإِنفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ سر جی یہ جو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم پیچھے ان تبدو کے ساتھ بھی ہے. ہاں جی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو فرض صدقات ہیں وہ ظاہر کر کے دینے چاہیے، جیسے زکوٰۃ ہے اس طرح کے جو بھی ہیں، عشر کوئی دے رہا ہے، اس طرح کا جو فرض صدقہ ہے وہ ظاہر کر کے دینا ہے اور جو نفلی صدقہ ہے وہ چھپا کے دینا ہے. والآیات فی فضل الانفاق اچھا نفلی بھی ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے اگر ترغیب مراد ہو، ریا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے. مثلا نفلی صدقہ بھی دکھا کے کرنا. آپ سے کہا گیا جی فلاں کام کے لیے پیسے ضرورت ہے تو کون کون دے گا، تو کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھا رہا. تو ایک بندے نے دینے تھے، اس کا ارادہ تھا کہ میں چھپا کے دوں گا. اب وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کیونکہ کوئی بھی نہیں پہل کر رہا تو لوگ اسی رکے ہوئے تو چلو میں پہل کر دیتا ہوں تاکہ باقیوں کو بھی یعنی ترغیب مل جائے. اب وہ اگر نفلی صدقہ بھی ظاہر کر کے دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ظاہر کرنے سے پہلے اپنی نیت ٹٹول لے کہ یہ جو میں ظاہر کر رہا ہوں ترغیب کے لیے ہے، ریا کے لیے، ٹھیک ہے. سر ظاہر سے میں نے یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگلے بندے کو بتانا یار یہ صدقہ ہے یہ زکوٰۃ ہے، وہ اور شے ہے، وہ تو ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، علاؤدین صاحب سے پوچھے گا. ظاہر کرنے سے مراد ہے کہ لوگوں کے سامنے دینا، کسی کے سامنے دینا، یعنی کسی اور کے بھی علم میں آ سکے کہ یہ صدقہ کر رہے. اس لیے کہ کسی کے اندر جو ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے نا بہت ہی چھپانے کی، اتنی ہمیں ادھر نہیں نظر آتی کہ وہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی چیز لے آؤ تو لوگ آ کے رکھتے جا رہے ہیں. اب یہ تو نہیں آپ کسی نے کہا نا کہ ٹھیک ہے جی میں رکھوں گا تو صحیح، میں لیکن رات کو آ کے آپ کو دوں گا. تو اکثر حدیث میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے کسی شے کے بارے میں کہا تو کسی نے آ کے کہا کہ یہ لے دے دیں. تو بہت زیادہ یہ چھپانے والا معاملہ ہے نا، یہ اس سے ہوتا ہے کہ عام طور پہ معاشرے میں یہ بات سامنے نہیں آتی کہ وہ صدقہ ہو بھی رہے کہ نہیں. تو بہت زیادہ بھی ضرورت نہیں ہوتی چھپانے کی، بس اتنی نیت کو انسان ٹٹول لے. اگر وہ نیت اس کی لگتا ہے اسے کہ صالح ہے صحیح ہے تو وہ ظاہر کر کے بھی دے سکتا ہے ترغیب کے لیے. جی لیکن پھر وہ جو ایک روایت ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ بائیں ہاتھ کا، اس میں تو اسی کی طرح لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنے ہی صدقات ساری زندگی میں کرنے ہیں وہ سارے اسی نیت کے ہوں. تقسیم ہے نا، یعنی کبھی چھپا کے دیا کبھی ظاہر کر. ضرورت ہے کہ معاشرے میں چلن عام ہے، لوگ دے رہے ہیں صدقہ چل رہا ہے تو آپ چھپا لیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی کسی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی ترغیب نہیں ہے، یعنی دو بندے اور جو جن کو آپ نے دکھانا ہے وہ لینے والے ہیں آپ سے، تو وہ آپ پھر یہ کریں کہ ایک کو دے دیں چپ کر کے نام نہ بتائیں. تو یہ یعنی خود انسان ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. بالکل ایک چیز کے اوپر پکا ہو جانا کوئی یعنی دین کا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بالفرض یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی لائبریری کے لیے پیسے چاہیے، تو اب ساروں کے ذہن میں یہ آیا کہ 500 روپے چاہیے ہوں گے. ایک بندہ کہتا ہے 30,000 کر دیں، تو اب باقی کم از کم ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ 500 سے شاید کام نہیں چل رہا ہے، کوئی بڑا شاید بڑی ڈیمانڈ ہے.
تو وہی شخص نے ہو سکتا ہے 500 دینے تھے اور دے سکتا زیادہ, صرف وہ 500 اس لیے دے رہا تھا کہ اسے لگا کہ چھوٹا سا بھی معاملہ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ 2000 نکال دے, تو ترغیب کے لیے کسی نے دے دی. تو یہ یعنی انسان اپنی بر نیت پہلی شے ہے, لیکن نیت کے ساتھ ترغیب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن اکیڈمی ہونی چاہیے, کہیں پہ جہاں یہ امید ہو کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو وہ نیکی لوگوں کو دکھانی چاہیے. سر مگر اگر بڑی اماؤنٹ میں ظاہر کر رہے تو دوسرے بندے کے ذہن میں یہ بھی جا سکتی یار پورے ہو گئے ہیں, جیسے آپ نے صحیح ہے, یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ کسی کو یہ لگے کہ پورے ہو گئے جی ایک بندے نے دے دی, مزید ضرورت نہیں ہے. سر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ موقع ضائع ہو گیا. ہاں یعنی کچھ بھی وہ اگلے بندے پہ, یعنی یہ منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے اپنی جگہ, لیکن یہ کہ کم ہوگا, زیادہ تر اس کا مثبت پہلو ہی ہوگا. مثبت یہ نہیں کہ وہ کہے گا میں نے بچوں نے اس کی مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. چلیں والآیات فی فضل الانفاق فی الطاعات کثیرۃ معلومہ. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حکمة فهو يكفي بها ويعلمها. یہ جو دوسرا ہے نا ورجل آتاه الله حکمة, اس کو انڈرلائن کر لیں. اگلی حدیث پہ چلیں. فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. آپ نے کہا کہ رشک جائز نہیں مگر دو لوگوں کے بارے میں. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. اس کو انڈرلائن کر لیں. وہ اس لیے کہ پھر محذوف مانا جاتا ہے کہ لا حسد المحمود الا في اثنتين. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی یہ رشک کے معنی میں حسد تو کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی شے دے کے یہ تمنا کرنا کہ اسے چھن جائے. یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ یہ دو چیزیں دے کے تمنا کرو کہ جس کے پاس ہے اسے چھن جائے. رشک ہے کہ مجھے بھی مل جائے, یہ شے مجھے بھی مل جائے, لیکن اس میں ان دو کے علاوہ رشک کسی اور شے پہ جائز نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ رشک تو ہر صورت میں جائز ہے, نہیں, حسد کسی صورت میں جائز نہیں ہے. رشک بھی دو صورتوں میں جائز ہے. رشک تو یہ نا کہ کسی صورت کو بتائیں اس میں جائز ہو, لیکن رشک یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی اچھی چیز ہے, کوئی بھی نعمت ہے اللہ کی, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس بھی ہو, یہ رشک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بندے کے پاس کار ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس بھی ہو, تو یہ رشک ہے, جائز نہیں. رشک تو ہوگا, جائز نہیں ہے. مال کسی کا دے کے اس صورت میں رشک کرنا کہ یہ خرچ کر رہا تو میرے پاس بھی ہو میں خرچ کروں, یہ رشک جائز ہے مال کے وجہ سے. درمیان پوچھ رہے ہیں ایک بیوی بھی, ٹھیک ہے, دیکھ کے خیال ہے, کسی کی بیوی دیکھنا تو ویسے ہی میں نے کوئی ایسی بات نہیں, جھوٹ بولا. لیکن نا دو چیزیں بیان کر دی گئی اس حدیث میں کہ ایک مال اور ایک عمل کے لحاظ سے چھوٹی گئی کہ یہ چیزیں, یعنی بیسیکلی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ رشک صرف اس شے میں جائز ہے کہ جس میں اس کا تعلق آخر کے ساتھ جڑتا ہو, تو یا مالی ہوگی یا عملی ہوگی, دو چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ رشک جائز نہیں. اچھا یہ انڈرلائن کریں, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. بیسیکلی یہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر بھی کہا کہ دو کے بارے میں جائز صرف, اور نیچے بھی کہا جا رہا ہے کہ دو کے بارے میں, تو یہ ہیں ٹوٹل دو ہی. فرق یہ ہے کہ اوپر آیا رجل آتاه الله حکمة, وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی, اور دوسری جگہ آیا رجل آتاه الله القرآن, تو گویا یہاں ایک دوسرے کی وضاحت ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے, قرآن کا ہے. البتہ وضاحت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کا مطلب محض صرف قرآن نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ یعنی قرآن کی روح جو ہے. ٹھیک ہے, فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ, تو وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے رات کے حصے میں, وَآنَاءَ النَّهَارِ, اور دن کے حصے میں. رات کے حصے میں قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے, نماز تہجد, اور دن کے حصے میں قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے, بس اس کی دعوت ہے, اس کی تبلیغ اور اس کی قیامت. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کام دن میں ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص جس کا 24 گھنٹے میں سارے کام قرآن کے ذریعے ہو رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے, وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالٌ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. یہ اوپر والے کا ریپلیسمنٹ آ گیا. الآناء ساعات,
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی رشک آیا آپ کو یہ ایسا شخص دیکھ کے رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار؟ بندہ ملے جی ابھی تک نظر آیا. منظم علی صدی صاحب ہیں جامعہ مسجد فاروق عمران خان کے گھر سے بنی گالا کے ساتھ وہ ماشاء اللہ مطلب 6 دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں نوافل میں رات کو بھی پڑھتے ہیں 7 دن. ٹھیک ہے دن کو بھی وہ رات والے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے کہ کسی نے گزاری ہے کہ کبھی رشک بھی آیا ہے جی آیا جی ایسے بس سارے ایسے سے کرنا شروع ہو گئے. کس کے بارے میں آیا بھائی کب آیا ہے؟ سمجھے نہیں ابھی تک حدیث کو. وہ شخص جس کے 24 گھنٹے قرآن کے حوالے سے گزر رہے ہوں رات اور دن. سر یہ جو ہم یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی محنت ہے. ہاں جی سب کو آتا ہے. بیسیکلی یہاں جو شخص مراد ہے نا جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو دن رات معافی بھی پڑھتا رہتا ہے. یہ اپنی جگہ ہے نوافل رات کا وقت کرنے کا, دن کا وقت نہیں ہے. دن کا وقت فرائض دوسرے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگوں کی آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں مثلا یہ کہ مولانا مودودی کا اگر آپ پڑھیں اس بندے نے کھپایا اپنے آپ کو اپنے جسم کو آرام نہیں کرنے دیا. جتنا آرام جسم مانگتا تھا نہیں کرنے دیا. کھپایا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہیں میں نے چند دن پہلے ان کا ایک لیکچر سنا اس کا نام ہے الوداعی خطاب. لاہور میں انہوں نے 1965 میں درس قرآن دینا شروع کیا تھا اور 2006 تک مسلسل جاری رہا. مسلسل سے بات یہ کہ کبھی شہر سے باہر چلے گئے یا کوئی آپریشن وغیرہ ہو گیا اس کے بیڈ ریسٹ ہے تو یہ چھٹی ہے یہ باقی وہ دیتے ہر اتوار کو 10 دیا کرتے تھے. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ چھٹیاں نکال دینے 40 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے تو اب میں وہ جب دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ ان کا چہرہ دیکھ کے نا وہ باتیں تو کیا کر رہے ہیں وہ تو بھول جاتی تھی. یار کیسا شخص ہے کہ 40 سال قرآن کا درس دیا. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف اتوار کے دن درس دیا ہے اور کام ہی کوئی نہیں کیا. یہ تو یہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ ایک چلتا رہا باقی چیزیں تو تبدیل ہوتی رہی تھی. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ مولانا احمد علی لاہوری جو ہیں انہوں نے لاہور میں 40 سال درس دیا تھا. یعنی اس سے پہلے یا وہ ہیں پچھلی صدی کے شروع میں اور یا آخر میں پھر ڈاکٹر صاحب تھے کہ 40 سال مسلسل درس قرآن دیا. ایسے ہی پھر انہوں نے شروع میں اس لیکچر میں وہ اصل میں وہ لیکچر الوداعی خطاب کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں اسے کنٹینیو نہیں کروں گا. 2006 میں وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے. پھر انہوں نے اپنی بیماری پوری بتائی. تو آپ اگر وہ سن لیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس بندے نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ جو پتا نا کہ اپنی جان کا بھی اپنے اوپر حق ہے کہ ادھر وہ بیمار ہو رہے ہیں کبھی یادداشت جا رہی ہے اور کبھی وہ پورا جسم کا تو آپریشن کروائے ہوئے انہوں نے. گھٹنے چینج ہوئے کمر کے مہرے 3 خراب ہو چکے تھے تو نہیں سکون کیا چوتھا بھی خراب کر لیا. ٹھیک ہے تو کھپایا ہے یعنی واقعی کہ حق ادا کرنے والا جو معاملہ ہے نا خیر حق تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن یہ کہ جو نون مثالیں ہیں اس میں کم از کم ہمارے سامنے جو ہے نا تو پورا لیکچر سن کے ان کا تو یہی سامنے آ رہا تھا کہ کیا انسان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے اس کو نعمت دی ہے. تو ایسے ہی مولانا مودودی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے. سید قطب شہید ہیں. ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے جو مصداق بنے ہیں کہ واقعی ہی انہوں نے قرآن کے تقاضے پورے کیے ہیں. رات کو بھی کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے وطر کی وہ دعا موجود ہے انٹرنیٹ پہ وہ کبھی سنیے گا. وہ اس طرح کے قاری تو نہیں تھے بڑی لے ہو ان کی لیکن ایک عجیب مٹھاس تھی ان کی قرات میں. ٹھیک ہے وہ دعا انہوں نے اس میں کہی تھی وطر تو وہ بڑی اچھی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے یہ سامنے آنا کہ بڑا اچھا مدرس ہے یہ ایک الگ شے ہے. رشک کرنا چاہیے واقعی انسان کا کاش میں ایسا بن جاؤں. ٹھیک ہے زندہ لوگوں میں مثال کوئی بہت غالب درجے کی تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن میرے اساتذہ ہیں جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. انجینئر نبی صاحب زندہ میں سے نہیں ہے بس یہ انہوں نے بڑا نام لیا انجینئر نبی صاحب کا کہ عمر کے لحاظ سے وہ 55 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور
ڈاکٹر صاحب کی 78 ایئرز میں جانا ہوتی تھی، لیکن کام بہت کر کے تھے، کم وقت میں بہت زیادہ کام کرتے تھے. تو ان لوگوں کو دیکھ کے یہ ہونا چاہیے، انسان رشک کرے اور دعا کرے کہ اللہ مجھے جیسا بنا دے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی، اہل ثروت لوگ، امیر صحابہ جو تھے وہ درجات، بلند درجات میں سبقت لے گئے. والنعیم المقیم، اور ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں جنت جو ہے اس میں درجات ان کے اونچے ہو جائیں گے. فقال، تو آپ نے کہا وما ذاک، کیسے، کیا مراد ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ویعتقون ولا نعتق، وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعلمکم شیئا تدرکون به، کیا میں تمہیں وہ شے نہ سکھاؤں کہ تم درک پہنچ جاؤ اس کے ذریعے، من سبقکم، اس کو جو تم سے سبقت لے گیا، ایک ایسی شے تمہیں بتا دوں کہ اس کے ذریعے جو تم سے سبقت لے گا اس تک پہنچ جاؤ. وتسبقون به من بعدکم، اور تم سبقت لے جاؤ اس کے ذریعے اس پر جو تمہارے بعد ہے. ولا یکون احد افضل منکم، یعنی جو تم سے آگے نکلا اور اس سے بھی آگے نکل جاؤ. ولا یکون احد افضل منکم، اور تم سے زیادہ کوئی بھی افضل نہ ہو، الا من صنع مثل ما صنعتم، سوائے وہی جو کہ وہی کام جو تم نے بھی کیا. قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ. قال، آپ نے فرمایا تسبحون، تم تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، وتکبرون، اور اللہ اکبر کہو، وتحمدون، اور الحمدللہ کہو، دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ثلاثا و ثلاثین مرہ، 33 مرتبہ. اب یہ بعض لوگوں نے 33 سے مراد جو ہے وہ 11 لی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر مراد یہ کہ 33 ایک کے ساتھ ہے، تو 99 دفعہ پڑھنا ہے. پھر ایسے ہی امام نووی کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث سے معلوم ہے کہ اللہ اکبر 34 دفعہ کہنا ہے اور 100 کا عدد پورا ہو جائے گا. جب بھی کسی روایت میں تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس تعداد کو جتنی بیان کی ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے، نہ کم کرنا چاہیے نہ زیادہ کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ 33 ہے تو چلو 40 پڑھ لیتے ہیں، غلط، ٹھیک ہے. یہ کوئی کہتے چلو 35 کر لیتے ہیں، غلط ہے. اس کی وجہ کیا؟ اگر اس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اس تعداد میں کوئی حکمت ہے، اور اگر آپ نے تعداد نہیں بتائی تو آپ نے آپشن دے دیجیے جس مرضی کرو. تو اختیار اس شے کے بارے میں ہے جس میں تعداد نہیں بتائی گئی، جس کے بارے میں بتائی گئی اس میں وہی تعداد ہم برقرار رکھیں گے، اس میں ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، کمی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ معاذ اللہ وہ ایسے ہی نہیں تھی کہ آپ نے تعداد بتا دی، ٹھیک ہے. اور بھی یعنی بہت سی ہیں. کم کرنے میں ایک ہی شے شامل ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اتنا پڑھ نہ سکتا ہو تو وہ کہے چلو تھوڑا سا پڑھ لوں میں. بس یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں آتا ہے 100 دفعہ پڑھنے کے لیے. تو کوئی اگر 100 سے کم صرف اس وجہ سے پڑھے گی اس کے پاس وہ وقت تھوڑا سا تھا، اس نے کہا کہ 10 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، یہ ایک الگ شے ہے. لیکن کم کر لینا اس کو مستقل کہ چلو 10 ہی پڑھوں گا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر 3 نمازوں میں فاضل نہیں پڑھ سکا، تیسری میں وہ 100 دفعہ پورا کر رہا ہے، یعنی کہ گنتی اس کے ذہن میں وہی ہے کہ کم از کم وہ گنتی پوری ہو جائے. واللہ عالم ہو سکتا ہے. فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے محذوف ہوگا بعد حین، ٹھیک ہے. پھر لوٹ آئے فقراء مہاجرین رسول اللہ کے پاس کچھ وقت کے بعد. فقالوا، تو انہوں نے کہا سمع اخواننا اہل الاموال، سن لیا ہمارے بھائیوں نے جو مال والے ہیں، بما فعلنا، جو ہم کرتے ہیں، ففعلوا مثلہ، انہوں نے بھی ایسے شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے. الدثور الاموال الکثیرہ واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہم اس کے 64 ابواب پڑھ چکے ہیں. ذرا آگے آ جائیں فہرست، آخر پہ آ جائیں فہرست کی طرف. صفحہ نمبر 485. اچھا، اس
یہ جو ابواب ہیں، جس کتاب کے یہ ابواب ہیں اس کا نام انہوں نے یہاں نہیں دیے ہوئے، وہ ہے کتاب آداب العامہ. جتنے ابواب ہم پڑھا ہے اس سب کا جو کتاب یعنی بیسیکلی حدیثی کتابوں میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک کتاب جو بک ہے اس کے اندر پھر کتاب ایک حصے چیپٹر کو بھی کہتے ہیں، بڑے چیپٹر کو کتاب الحج، کتاب الصلاح، ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ابھی سارے ہم ابواب پڑھ رہے ہیں یہ کتاب آداب العامہ ہے، عمومی آداب، ٹھیک ہے. تو یہ چلیں گے ہمارے ابواب آگے 83 تک، ٹھیک ہے. ابھی ہم پہنچ گئے ہیں نا 64 پہ. تو اگرچہ یہ ابواب آگے تعداد کے اعتبار سے کافی سارے لیکن پیجز کے لحاظ سے بہت تھوڑے سے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی 167 پیج تک ہم پڑھ چکے ہیں اور 195 پیج سارے پورے ہو جائیں گے، تھوڑے سے پیجز ہیں اس لحاظ سے. اس کے بعد پھر کتاب الادب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب ادب الطعام ہے، پھر کتاب اللباس ہے، پھر کتاب آداب النوم والاستجاء والقعود والمجلس، یہ سارے ہیں. پھر کتاب السلام ہے، پھر کتاب عیادت المریض ہے، ٹھیک ہے. آداب سفر ہیں، پھر کتاب الفضائل ہے، اس میں بہت چیزوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہوں گی. پھر کتاب الاعتکاف ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب العلم ہے، کتاب حمد اللہ تعالی، کتاب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الاذکار ہے، کتاب الدعوات ہے، کتاب الامور المنہی عنہا، وہ معاملات جن سے روکا گیا ہے، اور یہ بہت طویل بات ہے. اور کتاب المنصورات والملاحی، یہ پھر کچھ قیامت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ہیں. اور آخر میں کتاب الاستغفار ہے. تو 372 ابواب ہیں ٹوٹل، کوئی شے چھوڑی نہیں ہے اس حوالے سے جو انہوں نے اس میں اس سے متعلق حدیث نہ لائے ہوں. ہم جو پڑھ سکیں گے وہ کتنا ہوگا جی؟ ساری پڑھ لیں، پکوڑے ادھر ہی کھایا کریں. اور بھی جو کام ہوتے ہیں وہ